پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے سماج میں ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے روزے کے اور سحری کے تعلق سے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری صبح کی اذان تک کھائی جا سکتی ہے۔ سحری کا وقت صبح کی اذان تک ہوتا ہے، اور اذان جب تک مکمل نہ ہو جائے تب تک آدمی اگر کھانا چاہے، کوئی چیز پینا چاہے تو کھا سکتا ہے اور پی سکتا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ سحری کرنے کا وقت، سحری میں کھانے اور پینے کا وقت صبح صادق سے پہلے تک ہے۔ صبح صادق ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ سحری کا جو تعلق ہے وہ وقت کے ساتھ ہے، نہ کہ اذان کے ساتھ ہے۔ کیونکہ صبح کی اذان ہوتی ہی ہے صبح صادق ہو جانے کے بعد اور صبح کا وقت لگ جانے کے بعد۔ صبح کی اذان کبھی بھی صبح صادق سے پہلے یا رات کے حصے میں یا سحری کے حصے میں نہیں ہوگی۔ صبح کی اذان ہمیشہ صبح کا وقت لگنے کے بعد اور صبح صادق ہو جانے کے بعد ہوگی۔ تو جب صبح کی اذان صبح صادق ہونے کے بعد ہوتی ہے اور صبح کا وقت لگنے کے بعد ہوتی ہے تو پھر اس وقت تک سحری کھانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ روزے کی ابتدا ہے صبح صادق سے اور روزے کی انتہا ہے غروب آفتاب پر۔ جب روزہ شروع صبح صادق سے ہوتا ہے تو صبح صادق سے پہلے سحری کا عمل مکمل کرنا پڑے گا۔ صبح صادق کے بعد اگر اذان ہوتی ہے تو وہ اذان صبح صادق یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اور صبح کا وقت لگنے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی ایک حدیث کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ ایک حدیث ہے جو صحیح ہے، جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں کوئی چیز کھانے کی ہے یا پینے کی ہے اور اسے اذان سنائی دے تو وہ اپنا برتن نہ رکھے، بلکہ وہ کھانا پینا مکمل کرے اور اس کے بعد برتن رکھے۔ اب یہ حدیث کی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے اور محدثین نے کہا ہے کہ صحیح ہے، لہذا اس حدیث کو بنیاد بنا کر کچھ علماء نے اور کچھ لوگوں نے یہ بات امت کے اندر پھیلائی ہے کہ صبح کی اذان تک سحری کرنا جائز ہے، سحری میں کھانا پینا جائز۔ لیکن حدیث تو صحیح ہے، لیکن حدیث کے سمجھنے میں، حدیث کے سیاق و سباق کے معلوم کرنے میں لوگوں کو غلطی ہوئی ہے۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مکمل حدیث یہ ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کے دور میں دو مؤذن ہوتے تھے، دو اذان دینے والے ہوتے، ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی تھے۔ یہ دونوں مؤذن رسول تھے اور دونوں اذان دیتے تھے، مگر دونوں کی اذان میں فرق ہے کہ حضرت بلال حبشی جو اذان دیتے تھے وہ تہجد کے لیے دیتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو اذان دیتے تھے وہ صبح کی اذان دیتے تھے، یعنی صبح صادق ہو جانے کے بعد۔ اب جو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے کان میں اذان کی آواز آ جائے اور اس کے ہاتھ میں سحری کے وقت کھانے پینے کا برتن ہو تو برتن نہ رکھے، اس کا مصداق ہے اذان اول جو حضرت بلال حبشی کی اذان ہے اور جو تہجد کی نماز کے لیے ہوتی تھی، نہ کہ فجر کی نماز کے لیے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ وقت سحری کا وقت ہے، وہ وقت تو کھانے پینے کا وقت ہے، تہجد کا وقت سحری کا وقت ہے، لہذا اس اذان کو سن کر حضور نے کہا کہ کوئی شخص بھی کھانا پینا بند نہ کرے۔ ہاں، لیکن جب عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان ہو جائے اس سے پہلے کھانا پینا مکمل کر دیں، کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی نماز کے لیے اذان دے رہے ہیں، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اذان دے رہے ہیں، طلوع صبح صادق ہونے پر اذان دے رہے ہیں، سحری کا وقت مکمل ہو جانے پر اذان دے رہے ہیں۔ لہذا یہ غلط فہمی حدیث کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو صبح ہمارے دیار میں اذان چونکہ ایک ہی ہوتی ہے اور وہ اذان ہوتی ہے صبح کی نماز کے لیے، اور وہ اذان جو ہوتی ہے وہ صبح صادق ہو جانے کے بعد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اذان تک جو لوگ کھانا پینا جاری رکھتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ صبح صادق کے بعد بھی کھایا جا رہا ہے۔